مشہور بحری جہاز ٹائٹینک کا ذکر تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ 1912 میں یہ جہاز ایک برف کی چٹان سے ٹکرانے کے بعد ڈوب گیا، اور آج بھی اس جہاز کا تباہ شدہ ملبہ اٹلانٹک اوشن یعنی بحر اوقیانوس میں تقریباً 12,500 فٹ کی گہرائی میں موجود ہے۔ ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے ایک آبدوز نے 4 دن پہلے اتوار کے روز اپنا سفر شروع کیا تھا۔ پلان کے مطابق یہ تقریباً 10 سے 11 گھنٹے کا سفر تھا، جس کے بعد اس نے واپس آ جانا تھا، لیکن سفر شروع کرنے کے 1 گھنٹے 45 منٹ کے بعد سطح سمندر پر موجود اپنے جہاز سے اس کا رابطہ ختم ہو گیا، جو ابھی تک بحال نہیں ہو سکا۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس آبدوز میں تقریباً 96 گھنٹے یعنی تقریباً 4 دن کے لیے آکسیجن سپلائی موجود تھی، اور اب وہ 4 دن مکمل ہو چکے ہیں۔ اس آبدوز میں، جس کا نام ٹائٹینک ہے، اس میں 2 پاکستانی شہری بھی موجود ہیں۔ وہ پاکستانی شہری کون ہیں اور آبدوز کی تلاش کیے جانے کی کتنی امید باقی ہے، ابھی کیا صورتحال ہے، اس بارے میں مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ٹائٹینک ایک بہت بڑا بحری جہاز تھا۔ 1912 میں اس میں ایک بہت بڑی پارٹی کا انعقاد کیا تھا، جس میں اس وقت کئی امراء شامل تھے، لیکن گلیشیئر سے ٹکرانے کے بعد ٹائٹینک ڈوب گیا۔ کچھ لوگ بچا لیے گئے اور بہت سارے ڈوب گئے۔ اس جہاز کا ملبہ سمندر کی گہرائی میں سطح سمندر سے 12,500 فٹ کی گہرائی میں موجود ہے۔ اتنی گہرائی میں مکمل اندھیرا ہوتا ہے کیونکہ وہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی۔ وہاں ایسا سیاہ گھپ اندھیرا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اس اندھیری جگہ پر اٹلانٹک اوشن کی گہرائیوں میں ٹائٹینک کے کھنڈرات موجود ہیں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں سے آج بھی مرنے والوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ یہ ایک پراسرار مہمہ ہے، جس کی وجہ سے کئی لوگ وہاں جانے کے خواہش مند ہیں، لیکن اتنی گہرائی تک لے جانے کے لیے چند آبدوزیں ہی موجود ہیں، اس لیے وہاں بہت کم لوگ ہی جا پاتے ہیں۔ کچھ روز پہلے کچھ مسافر ٹائٹینک دیکھنے کے لیے سفر پر روانہ ہوئے۔ ان میں 2 پاکستانی بھی شامل تھے، جو کہ اینگرو کارپوریشن کے وائس چیئرمین 48 سالہ شہزادہ داؤد اور ان کے 19 سالہ بیٹے سلیمان داؤد ہیں۔ شہزادہ داؤد پاکستان کے امیر ترین بزنس مین میں شامل ہیں۔ وہ کراچی، پاکستان میں ایک سرمایہ کاری اور ایک ہولڈنگ کمپنی داؤد ہرکولیز کے وائس چیئرمین ہیں۔ داؤد ہرکولیز کمپنی داؤد گروپ کا حصہ ہے، جو 1 صدی سے زائد عرصے سے ان کا خاندانی کاروبار ہے۔ ٹائٹینک تک سفر کرنے کے لیے آبدوز کی ٹکٹ کی قیمت $2,50,000 ہے، یعنی کہ تقریباً 7 کروڑ پاکستانی روپیز۔ اب پاکستانی باپ بیٹے نے اس سفر کے لیے تقریباً 15 کروڑ روپے لگا دیے۔ اس سے ان کے مالی حالات اور کاروباری کامیابی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ٹائٹینک دیکھنے کے لیے انہوں نے ٹائٹن نامی سب میرین کی ٹکٹ خریدے۔ یہ آبدوز 22 فٹ لمبی ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ کیپیسٹی صرف 5 لوگوں کی ہے۔ ایک وقت میں صرف 5 لوگوں کو ہی لے کر جا سکتی ہے، یعنی کہ 1 پائلٹ اور 4 مسافر۔ یہ کسی کیپسول کی ساکھ ایک چھوٹی آبدوز ہے، جس کو جہاز کے ذریعے پانی کے اندر بھیجا جاتا ہے۔ سب میرین کی مالک کمپنی اوشن گیٹ ہے۔ بحری جہاز کے ذریعے اس آبدوز کو لانچ کیا جاتا ہے، یعنی پانی کی گہرائی میں بھیجا جاتا ہے۔ یہ سب میرین 13,000 فٹ کی گہرائی تک سفر کر سکتی ہے۔ آج اس پر پوری دنیا کی نظریں ہیں کہ اس کا کیا بنے گا۔ اس سب میرین ٹائٹن کا سفر اتوار کو شروع ہوا۔ پلان کے مطابق یہ سفر 19 گھنٹے بعد وہ ختم ہو جانا تھا، اور اس آبدوز کو ٹائٹینک کے کھنڈرات دیکھنے کے بعد واپس سطح سمندر پر آ جانا تھا۔ آبدوز کو ٹائٹینک تک پہنچنے کے لیے 2 گھنٹے لگتے، مگر وہاں تک پہنچنے سے 15 منٹ پہلے سگنل دیا گیا کہ یہاں کوئی مسئلہ ہے۔ سمندر کے اندر جانے کے 1 گھنٹہ 45 منٹ بعد اس کا رابطہ اپنے جہاز سے ختم ہو گیا، اور تب سے اس کی تلاش جاری ہے۔ بدھ کے روز پیش کی جانے والی رپورٹ کے مطابق اس آبدوز میں صرف کچھ ہی گھنٹے کی آکسیجن باقی رہ گئی تھی، اور ان اطلاعات کے مطابق آج جمعرات کو 4 بجے تک وہ آکسیجن سپلائی ختم ہو جائے گی۔ اس آبدوز سے رابطہ ختم ہو چکا ہے، اور اب اندازے کے مطابق ماہرین رپورٹس پیش کر رہے ہیں کہ کتنی آکسیجن باقی ہوگی۔ بہت پریشان کن صورتحال بن چکی ہے۔ ایک تو یہ اندازے کے مطابق نہ صرف آکسیجن کی سپلائی ختم ہو چکی ہے، بلکہ اگر ہم امید رکھیں کہ آکسیجن ابھی باقی ہوگی، تب بھی ممکن ہے کہ یہ سب مسافر ایسی جگہ پر پھنسے ہوں جہاں مکمل اندھیرا ہے، اور اس صورتحال میں ان کو پینک اٹیکس بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ایسی صورتحال میں شدید خوف کے باعث انسان کو دورے پڑنے لگتے ہیں۔ ان اٹیکس کی وجہ سے جسم زیادہ آکسیجن استعمال کرتا ہے، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس گہرائی پر یہ آبدوز سفر کرنے کے لیے گئی تھی، اس گہرائی پر سمندر کی تہہ میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے۔
اس طرح کی جگہ پر مسلسل رہنے سے لوگوں کو ہائپوتھرمیا کی بیماری ہو سکتی ہے، یعنی کہ شدید ٹھنڈ کی وجہ سے ان کا جسم گلنے لگتا ہے۔ شدید سردی کی وجہ سے ان ممکن ہے کہ وہ لوگ ہائپوتھرمیا کا شکار ہو گئے ہوں۔ دراصل سرکاری ایجنسیاں اس قدر گہرائی پر آپریشنز نہیں کرتی، جس وجہ سے اتنی گہرائی میں پھنسے لوگوں کی مدد کرنے کا تجربہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ دنیا میں صرف چند لوگوں نے ہی اتنی گہرائی تک سفر کیا ہے۔ اگر آبدوز سلامت رہتی ہے تو مسافروں کے بچنے کا امکان ہوتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے آبدوز کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو سمندر کے شدید دباؤ کی وجہ سے مسافروں کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے آکسیجن کا لیول کم ہوگا، یہ مسافروں کے لیے سانس لینا مزید مشکل بنا دے گا۔ آخر کار ان کا دم گھٹ جائے گا۔ اب جب کہ ان کی آکسیجن کی سپلائی کی بھی رپورٹس کے مطابق ختم ہو چکی ہوگی تو مسافروں کے بچنے کا چانس تقریباً 0 ہے۔ اس آبدوز کو ڈھونڈنے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ مسلسل 4 دنوں سے انہیں تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک اس آبدوز کی صحیح لوکیشن بھی معلوم نہیں ہو سکی۔ سونار ڈیوائسز استعمال کی گئی ہے جس سے سمندر کے اندر کی آوازیں ڈیٹیکٹ کی جاتی ہیں، لیکن ابھی تک اس آبدوز کی صحیح جگہ معلوم نہیں ہو سکی۔ پہلے اس آبدوز کو ڈیٹیکٹ کیا جائے گا، یعنی اس کی صحیح لوکیشن معلوم کی جائے گی، اور اس کے بعد اس کو واپس ساحل سمندر تک لے کر آنا ایک الگ مشکل مرحلہ ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت کم ایسی آبدوزیں ہیں جو اتنی گہرائی تک سفر کر سکتی ہیں جتنی گہرائی تک ٹائٹن گئی ہے۔ اب اس کو ریسکیو کرنے کے لیے ایسے ہی آبدوز چاہیے جو کہ اتنی گہرائی تک جا سکیں، لیکن چونکہ ان کی تعداد بہت کم ہے اس لیے اسے تلاش کرنے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اگر اس کی صحیح لوکیشن پتہ کر بھی لی جائے تو ایسا سامان لانا پڑے گا جو کہ سمندر کے اندر بھیجا جائے اور وہ اس آبدوز کو زنجیروں کے ذریعے واپس نکال سکے۔ کوششیں جاری ہیں اور مسافروں کے اہل وطن اور خاندان ان کی واپسی کے لیے دعا گو ہیں۔ اب تک کئی لوگوں کی طرف سے یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے، اٹلانٹک اوشن میں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ٹائٹینک بھی ڈوبا اور یہ ٹائٹن بھی وہاں جا کر گم ہو گئی اور اس کا رابطہ بھی ختم ہو گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ وہاں ایسی کون سی قوت ہے یا ایسی کون سی چیز ہے جہاں جا کر جہاز ڈوب جاتے ہیں اور ان کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے سائنس نے جو بلیک ہول اور باقی ٹرائنگل دریافت کیے ہیں، اس طرح کی کوئی دلچسپ کہانی یہاں بھی شروع ہوتی نظر آتی ہے جس سے وقت کے ساتھ ہی پردہ اٹھے گا۔ اس آبدوز میں پاکستانی شہریوں کے علاوہ جو لوگ موجود ہیں ان میں برطانوی تاجر ہمیش وارڈے، فرانسیسی ایکسپلورر پار ہنری اور اس جہاز کو چلانے والی کمپنی اوشن گیٹ کے CEO اسٹاکٹن راشمی شامل ہیں۔ برطانوی تاجر ہارڈے ایکشن ایویشن نامی کمپنی کے چیئرمین ہیں جو بین الاقوامی کارپوریشن، سربراہان مملکت اور تفریح اور کھیلوں کے صنعتوں سے وابستہ لوگوں کو طیارے فروخت کرتے ہیں۔ فرانسیسی ایکسپلورر کو ٹائٹینک کے ماہر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ انہوں نے جہاز کے ملبے کی جگہ تک 6 مہمات کی قیادت کی ہے۔ انہیں ٹائٹینک کا عظیم ایکسپلورر بھی کہا جاتا ہے۔ اسٹاکٹن رش اوشن گیٹ کے CEO لاپتہ ٹائٹن مہم کے پائلٹ ہیں۔ اس موقع پر جبکہ ٹائٹن کی تلاش جاری ہے، ایک ریس نامی شخص کی طرف سے ٹائٹن کے سفر کے بارے میں رائے سامنے آئی ہے۔ وہ پہلے 4 بار ٹائٹن سبمرین میں سفر کر چکا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ ہر دفعہ آبدوز کا رابطہ جہاز سے ختم ہو جاتا تھا اور ہر دفعہ لگتا تھا کہ جیسے یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سفر کرنے سے پہلے انہیں ایسے کاغذات پر دستخط بھی کرنے پڑے تھے جس کے پہلے صفحے پر 3 دفعہ موت کا ذکر کیا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ سفر خطرے سے خالی نہیں تھا۔ پانی کے اندر 13,000 فٹ کی گہرائی تک جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ رئیس نے یہ بھی بتایا کہ ایک دفعہ جب وہ ریسرچ کے لیے ٹائٹینک کے کھنڈرات کو دیکھنے گئے تو اس آبدوز میں کوئی GPS نہیں تھا، یعنی کہ لوکیشن معلوم کرنے کے لیے کوئی آلہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے انہیں ٹائٹینک تک پہنچنے کے لیے 3 گھنٹے لگے، حالانکہ وہ اس سے صرف 500 یارڈ کی دوری پر موجود تھے۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اس سبمرین میں موجود تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے خاندان سے ملا دے۔